بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کے بدن کی جہاں تخلیق کی ہے وہاں اللہ انسان کے مزاجوں کا بھی خالق ہے، انسان کی سوچ کا بھی خالق ہے، انسان کی نفسیات کا بھی خالق اللہ ہے۔ پھر اس انسان کو اس بات کا اختیار دیا کہ اس مزاج اور اس نفسیات کے ساتھ جہاں تک اس کے بس میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اور جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ انسان کی پکڑ نہیں فرماتا، اور جو کچھ انسان کے بس میں ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ آج معاشرے میں انسان جب اپنے گھر کے ماحول میں رہتا ہے، اپنے ادارے کے ماحول میں، اپنے دفتر کے ماحول میں، اپنی فیکٹری کے ماحول میں رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ماحول میں رہتا ہے، وہاں وہ یہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری بات سنیں، وہاں یہ انسان چاہتا ہے کہ لوگ میرے پاس اٹھے بیٹھے، اور یہ انسان اگر واقعی ایسا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس اٹھے بیٹھے، لوگ یہ چاہیں کہ ہم ان کے گھر جائیں، ان سے بات چیت کریں، اس انسان کو زندگی میں سکون ملتا ہے۔ اور اگر انسان معاشرے کے اندر رہتا ہوا مردن بیزار ہو جائے، لوگ اس کو چھوڑنے لگے، یہ تنہا ہوتا چلا جائے، تو یہ انسان بے سکون ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جانے کا شوق رکھتے تھے، ایک محبت ہوتی تھی، دل کرتا تھا بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آیات نازل کرنی پڑی، اے ایمان والو، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو اور وہ کھانا کھا رہے ہو تو تم زیادہ دیر ان کے پاس مت بیٹھو، تم ان سے اجازت لے کر آ جایا کرو۔ پھر یہاں تک وہ آیات نازل کرنی پڑی کہ اے ایمان والو، تم ظہر کے بعد جب آرام کا وقت ہے اس وقت بھی جانے کی کوشش نہ کرو، اور جو رات کا وقت آرام کا ہے اس وقت میں جانے کی کوشش نہ کرو۔ یہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ اتنا صحابہ کے اندر شوق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہنے کا، ان سے ملنے کا، ان کے پاس بیٹھنے کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں جب تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہی آج کا موضوع ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ تند خو ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لن فضوا من حولک، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہو۔ آج گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، رشتے داروں کے اندر، دفتروں کے اندر، ساتھیوں دوستوں کے اندر لوگ ایک دوسرے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے سے متنفر کیوں، قریب کیوں نہیں آتے؟ آپس میں دوریاں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ اور ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان ایسا ہو جائے کہ اس کو رشتے دار بھی چھوڑ دے، دوست بھی چھوڑ دے، احباب بھی چھوڑ دے، یہاں تک کہ بچے بھی چھوڑ دیں، جوان ہو گئے بچوں نے بھی چھوڑ دیا، اس کے لیے بھی یہی حالت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تندخو ہوتے، سخت طبیعت والے ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، کہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہو۔ اس لیے اگر انسان بڑھاپے میں سخت مزاج ہو جائے، سخت دل ہو جائے، سخت مزاج ہو جائے، تو پھر اولاد بھی پاس نہیں پٹکتی، پھر تو اولاد بھی ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور یہی حال انسان کا جوانی کے اندر ہے، یہی بڑھاپے کے اندر ہے، یہی بچپن کے اندر ہے۔ انسان خود غور کرے، آپ کی کوئی دو چچا ہو، دو خالو ہو، دو ماموں ہو، ایک سخت مزاج، یعنی بچپن کو دیکھیے، اپنے بچپن کو ذرا تھوڑا سا دیکھیے کہ ایک چچا جو ہے وہ تو سخت مزاج، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، اور ایک چچا ایسا کہ جناب جب آپ اس کے گھر جائیں تو وہ جناب کبھی جوس پلائے، کبھی آپ بچپن کو چھوٹے کبھی جوس پلائے، کبھی آپ کو چاکلیٹ لا کے دے، کبھی کو کھانے کی چیز کو دے، بچے آئیں گے۔ آپ بڑے بھی ہو جائیں گے تو آپ کے ذہن میں اس چچا کا نقش اور ہوگا، اس چچا کا نقش اور ہوگا۔ آج انسان معاشرے میں یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا سخت مزاج بن کے رہوں کہ لوگوں کو سلام بھی نہ کروں، سلام بھی نہ کروں، کسی کو سلام کرنے بھی نہ جاتا، کسی سے ملنے بھی نہ جاتا، اور پھر آپس میں جوڑ بھی ہو جائے، لوگ اس کے کام بھی آئیں، لوگ آپس میں محبت بھی اس سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا تھا وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والا معاشرہ تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا معاشرہ تھا، اور جب گھروں کے اندر بھی نفسا نفسی اور بے حسی والا معاشرہ بنتا چلا جائے تو ایسی صورت میں آہستہ آہستہ بھائی بھی کٹنے شروع ہو جاتے ہیں، بہنیں بھی کٹنے شروع ہو جاتی ہیں، جدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اپنے عزیز و اقارب سے بھی کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب تو نوجوان نسل میں، اس وقت نوجوان نسل میں یہ حال ہو چکا ہے کہ پڑھائی بھی تو بہت ضروری ہے،
بچپن میں پڑھائیاں اتنی جناب کہ بس نہ کسی سے ملنے جلنے جانا ہے، نہ ماں باپ نے لے کے جانا ہے۔ جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے آج پڑھائی کرنے کے بعد، تو پھر اس کو کسی ولیمے میں، کسی شادی میں شرکت کرنا ہوتی ہے، تو وہاں اس کو تعارف کرایا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کے یہ لگتے ہیں یا آپ کے یہ لگتے ہیں۔ پہچانتا نہیں ہے وہ نوجوان کو، قریبی رشتے دار۔ یہاں تک نوبت آ چکی ہوئی، یا کہیں وفات ہو جائے تو وہاں سب اکٹھے ہوں تو ایسی صورت میں وہاں تعارف ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جب سے اس کے جیب میں موبائل آیا تو آہستہ آہستہ خط و کتابت ختم ہو گئی، اب تو لکھنا لکھانا ہی ختم ہو گیا، خط تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ یہ آواز بھی سنتا ہے، شکل دیکھیں گے، مہینوں گزر جاتے ہیں، اس نے اور انسان کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک چھت کے اندر باپ بیٹا رہنے والے ایک دوسرے کے فون پر ایک دوسرے کا حال پوچھتے، ایک گھر کے اندر رہنے والے باپ بیٹا فون پر ایک دوسرے کا حال پوچھتے، ملاقات نہیں ہوتی دونوں۔ بچہ بھی بہت مصروف ہے، باپ بھی بہت مصروف ہے۔ کون تربیت کرے گا، کون دیکھ بھال کرے گا، کون بچوں کے مسائل کو شیئر کرے گا؟ اور اگر والد صاحب ہیں بھی تو وہ اتنے ٹینشنوں میں رہتے ہیں اور اتنی ذمہ داریاں ہیں ان پر، اور ان کا مزاج ایسا ہو چکا ہے کہ وہ جب گھر میں آتے ہیں تو بچپن سے بچے یہی دیکھتے ہیں، جیسے شیر آ گئی، واقعی شیر ہوتا ہے باپ، ماں بھی کہتی باپ کے آنے کا وقت ہو گیا، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ باپ آ گیا تو بس ٹھیک ہے، ایک چارپائی کے نیچے گھس جائے گا، ایک باتھ روم میں گھس جائے گا، ایک اوپر چھت پہ چلا جائے گا، ایک گھر سے باہر سے نکل جائے گا، تو کیا بڑی آئے۔ پھر میں آیت پڑھوں گا، یہ ساری صورتحال بیان کرنے کے بعد پھر میں آیت پڑھوں گا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ سخت دل ہوں گے، اگر آپ سخت مزاج ہوں گے تو ایسی صورت میں یہ صحابہ آپ کے اندر کے اکٹھے نہیں ہوتے، تو بکھر جائے لیکن اور جائے۔ آج ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں یا دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج جس مصروفیت میں ہم صبح سے شام تک لگے ہوئے ہیں، ایک وقت رک کر، ایک وقت آئے گا کہ انسان رک کر پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو کہے گا میں نے غلطی کی، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تو سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا، گھر کا ماحول بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا، بچے بھی میرے ہاتھ سے نکل گئے، میرے رشتے دار بھی، میرے دوست احباب بھی مجھ سے میرے ہاتھ سے نکل گئے، میرے دائرے سے باہر ہو گئے۔ ہر انسان کو کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آپ کپڑے بھی لینے جاتے ہیں، سوٹ لینے جاتے ہیں، کچھ پیسے قربان کرتے ہیں تو ملتا ہے۔ آپ جوتا بھی لینے جائیں تو کچھ پیسے قربان کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے۔ سب سمجھتا ہے انسان معاشرے کے اندر، لیکن اگر رشتے داروں کا قرب چاہیے تو کچھ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ وقت خرچ کرنا پڑے گا، کچھ مال خرچ کرنا پڑے گا، کچھ اپنے آپ کو مصروفیات میں سے نکالنا پڑے گا، اپنی نسل کو، آئندہ آنے والی نسل کو، اپنے گھر کے حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اب یہ انسان اپنی ترجیحات متعین کرے، اپنی ترجیحات متعین کر لے کہ میری زندگی کے اندر ترجیحات کیا کیا ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ زندگی بہرحال ایک دن ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جو نہ ختم ہونے والی زندگی یعنی آخرت ہے، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں۔
جس کے لیے چھوٹی سا جملہ، ہم بچوں کا کیریئر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اس کے لیے ان کو اچھے اداروں میں داخل کرانا چاہتے ہیں، بہت اچھا، اللہ مبارک کرے، کیریئر مستقبل سے۔ تو اس زندگی کا جو مستقبل ہے اس کے لیے تو ہمیں بہت محنت کرنی ہے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد کا جو کیریئر ہوگا اس کے لیے کیا کیا اسی کے سامنے، ان بچوں کے لیے کیا ہے، گھر کے ماحول کے لیے کیا ہے۔ اگر پیسہ بہت کما لیا اور بچے اور بچیاں دین سے بالکل دور، آخرت کی زندگی سے ان کو کوئی فکر لاحق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف آنکھ بند ہونے سے پہلے تک کے کیریئر کا انتظام کیا ہے، آگے کا انتظام نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کی آخرت کی فکر ہوتی ہے، یعنی آسان سی بات یہ انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرے اور گناہوں سے بچے، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اس لیے کہ جب آخرت کا لفظ بولا جاتا ہے نا ایک دم، تو پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے مولانا یہ زندگی آرام سے گزارنے دیں، یا جہنم کی سزائیں کیوں بار بار بیان کی، زندگی کی باتیں کیا کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ زندگی ہے یا آخرت کے لیے، یہ انسان دوست و احباب کے ساتھ وقت گزارے، اس میں اس کا مقصود یہ ہو کہ ان کی بھی آخرت بن جائے، میری بھی آخرت بن جائے، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے یہ سوچ کر کہ میری یہ زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، دونوں چیزوں کے اندر اپنے خیر کو دیکھنا ہے۔ یہ صرف نہیں کہ دنیا بالکل کنڈم، گھر کی زندگی بالکل ختم، کچھ نہیں، بس جی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو سب سے زیادہ دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہاں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے کرنے سے منع کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، بس اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، اللہ نے فوراً کہا ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آج انسان کما رہا ہے، بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہے، اپنے ماحول کو ایسا بنا رہا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ بھی اس میں مقصود یہ کہ یہی زندگی ہے بس، تو کہ ربنا آتنا فی الدنیا ہے بس، حسنہ نہیں مانگتا، کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا بس۔ اللہ کہتا ہے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مانگنا کیا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس کے لیے ہمیں قریب کرنا ہوگا، جتنا انسان دور ہٹے گا آج، خاص طور پر یاد رکھ لیجیے گا، ایک باپ کو، ایک ماں کو، اور وہ تمام رشتے دار جیسے دادا نانا جن کی گھروں کے اندر معاشرے کے اندر اہمیت ہوتی ہے، ان کو اپنا کردار معاشرے میں ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح استاد کو، اسی طرح عالم کو، اسی طرح ایک امام مسجد کو، اسی طرح ایک نیک شخص کو جو معاشرے کے اندر رہتا ہو، اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اس کو اپنے قریب کرنا پڑے گا۔ اگر عالم بھی تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جائے، سخت دل، سخت مزاج، سخت زبان، پھر آیت پڑھوں گا اس عالم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے
اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، صحابہ آپ کے ارد گرد نہیں اکٹھے ہوتے۔ اس لیے آج کوئی دیندار شخص اپنے آپ کو خشک مزاج بنا لے اور تند خو بنا لے، بس میں نیک باقی سارے جہنمی اور باقی سارے یوں اور فتوے بازی اور فلاں، تو پھر ایسی صورت میں اس عالم اور دیندار شخص کے پاس بھی کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں، بات سننے کو بھی تیار نہیں۔ جو بات پہ جہنم میں پہنچا دے، یوں نہیں کرتے جہنم میں، یوں نہیں کرتے جہنم میں، اللہ کے بندے جنت کے قریب کب تمہیں پہنچایا؟ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ انسان اگر بات کی حیثیت سے ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر روب بھی ہونا چاہیے، دبدبا بھی ہونا چاہیے، اس کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہر وقت مزاح کی کیفیت میں رہنا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ بیلنس کیسے رکھنا ہے، توازن کیسے رکھنا ہے مزاج کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر مزاحہ زالت ہیبتہ، جس کا مزاح زیادہ ہو جاتا ہے اس کا روب اور دبدبا ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہر وقت مزاح کی کیفیت میں بھی نہیں رہنا۔ اگر انسان ہر وقت مزاح کی کیفیت میں رہے، استاد اپنی کلاس کے اندر مزاح کی کیفیت میں رہے، ایک باپ ہر وقت مزاح کی کیفیت میں رہے، یا ایک ماں ہر وقت مزاح کی کیفیت خوشطبعی کی کیفیت میں رہے، غالت ہیبتہ، اس کا روب اور دبدبا ختم ہو جائے گا، تربیت ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو خوش مزاج بھی رکھتے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سخت مزاج تند خو نہیں بناتے۔ اور پھر جو قریب آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج کو سمجھ کر، اس انسان کی نفسیات کو سمجھ کر اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ جیسے وہ جو بدو مسجد میں آیا اور مسجد میں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ بھی بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، عائشہ کی حدیث ہے۔ اب وہ اعرابی آیا دیہاتی، اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو روکنے کے لیے دوڑے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ وابتلوہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اب یہ والا جو جملہ ہے نا دعوہ وابتلوہ، کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس کو پیشاب کرنے دو، اس کو وابتلوہ، اس کو پیشاب کرنے دو، اس پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اس کو پیشاب کرنے دو۔ وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کو پیشاب کرتے وقت ایک دم خوف کی کیفیت طاری کر دی جائے اور اس کو پیشاب اس کا رک جائے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے، اگر ایک دم خوف طاری ہو جائے اور پیشاب رک جائے تو ایسی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رعایت، چھوڑ دے اس کو پیشاب کر دیا۔ اگر پیشاب کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو تو اپنے پاس بلایا اور صحابہ کو یہ کہا، بدو کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھایا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کے اندر نجاست گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر صحابہ کو کہا کہ جاؤ اس کو دھو، اس کو نہیں کہا کہ جاؤ دھو، دیہاتی کو نہیں کہا جاؤ دھو۔ اب وہ دین کے قریب آئے گا، وہ دین کے قریب آئے گا۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ کئی کفار، کئی یہودی جب کبھی کسی صحابی کے ساتھ کسی یہودی کی لڑائی ہوئی ہے تو سیرت طیبہ میں واقعات بھرے ہوئے ہیں کہ یہودی اور مسلمان میں لڑائی ہوئی
اور یہودی کہتا ہے کہ یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جائے. یہودی کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ ایسی ذات ہے کہ جو کسی کی طرفداری نہیں کرتی، ان کے اندر تعصب نہیں ہے، یہ تو جس کا حق ہو اس کا وہ حق دے دیتے. آج انسان اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو آپس میں جوڑنا چاہتا ہے تو پھر حق ادا کرنا ہوگا. ایک بیٹے کو پتا ہو کہ باپ میرا حق ادا کرتا ہے، ایک بیٹی کو پتا ہو یہ میرا حق ادا کرتا ہے، ایک بیوی کو پتا ہو یہ میرا حق ادا کرتا ہے، رشتے داروں کو پتا ہو یہ حقوق کو ادا کرنے والا شخص ہے، تو ایسی صورت میں آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے. مزاج میں انصاف، مزاج میں عدل ہو، پھر جوڑ پیدا ہوتا ہے. اور اگر ظلم ہو معاشرے کے اندر، اس انسان کے مزاج میں ظلم ہو، انصاف نہ ہو، تو لوگ دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ابا جی ظالم ہے، ماں ظالم ہے، بھائی ظالم ہے، یہ فلاں رشتے دار ظالم ہے. جب مزاج میں ظلم ہوتا ہے تو پھر نہ رشتے دار پاس پھٹکتے ہیں، نہ انسان کے دوست احباب اس کے ساتھ پھٹکتے ہیں. اسی طرح جو سچا اور امانت دار شخص ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں، اور جو صادق اور امین نہیں ہوتا اس کے ساتھ لوگ نہیں جڑتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی کے اندر قریش مکہ نے یہ دو خطاب دیے تھے، صادق اور امین. صادق اور امین، امانت دار اور سچا. معاشرے میں بددیانت شخص کے ساتھ لوگ جمع نہیں ہوتے. کوئی کاروباری شخص جب بددیانتی پہ اتر آتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کے اپنے دوست، اس کو ساتھی، اس کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ برداشت کریں گے، 2 دفعہ برداشت کریں گے، 10 دفعہ برداشت کریں گے، پھر برداشت نہیں کریں گے. کیسے جوڑیں ہم اپنے رشتے داروں کو، کیسے جوڑیں ساتھیوں کو، کیسے اپنے قریب کریں، کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ یہ آج کا موضوع ہے. یہ آج کا موضوع ہے. کون سے طریقے ہم اختیار کریں کہ آپس میں جوڑ پیدا ہو؟ کون سے طریقوں سے یہ رشتے دار، یہ باپ بیٹا آپس میں جدا کیوں ہو رہے ہیں آج؟ یہی حال سچائی کا ہے. جب انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے، 1 جھوٹ، 2 جھوٹ، 3 جھوٹ، جب جھوٹ پہ زندگی گزارنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں باپ بیٹے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، شوہر بیوی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دوستوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. لوگ دور ہو جاتے ہیں، اس سے محتاط رہنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس سے فرشتے 40 میل دور ہو جاتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے. جو فرشتے دور ہو جاتے ہیں تو بندے کیوں نزدیک آئیں گے؟ بندوں کو بھی بو آتی ہے. ہاں، پھر فرشتوں کو بو نہیں آتی جھوٹ، بندوں کو بھی بو آتی ہے. اسی بدبو کی وجہ سے وہ دور ہوتے ہیں. یہی حال وعدہ خلافی کا ہے. یہ انسان وعدوں کو پورا کرے تو جوڑ پیدا ہوگا، وعدہ خلافی کرتا رہے گا توڑ پیدا ہوگا. اپنے بچوں سے جو وعدہ کر رہا ہے اسے یہ انسان پورا کرے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے وعدہ کر رہا ہے اسے پورا کرے. آج ہم سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، رشتے داروں سے وعدہ کر لیا اسے پورا نہیں کرنا، دوستوں سے وعدہ کر لیا اس کو پورا نہیں کرنا، جہاں تک کہ مشہور ہو جاتا ہے وہ بندہ یہ وعدہ کر کے کبھی پورا نہیں کرتا. وہ قریب نہیں آئیں گے، لوگ قریب نہیں آئیں گے، لوگ دور ہو جائیں گے. اگر کسی انسان کے بیٹے کو پتا ہو کہ میرے ابا جی ایسے ہیں جو وعدہ کرتے پورا کرتے ہیں، اگر نہیں پورا ہوتا تو کم از کم معذرت کریے. بیٹا نہیں پورا کر سکتے، تم سے وعدہ کیا تھا ابھی نہیں دے سکتے، گنجائش نہیں ہے، پھر انشاءاللہ چلیے اللہ توفیق دے گا پھر معذرت کریں اور اچھے الفاظ. ماں بیٹی سے،
باپ بیٹی سے وعدہ کر رہا اور بیٹی فخر کرتی ہے اس بات پر کہ میرا باپ ایسا ہے جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، میری ماں ایسی ہے جو وعدہ کرتی ہے پورا کرتی ہے، میرے یہ چچا، میرے یہ ماموں، میرے یہ خالو، میرے فلاں رشتے دار جو مجھ سے وعدہ کرتے پورا کرتے، یہ میرا کاروباری دوست، یہ میرے دفتر میں رہنے والا، یہ میرے ساتھ وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے، یہ انسان قریب ہوتی ہے۔ وعدہ خلاف انسان سے انسان دور ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع یہ تھا، آج انسان سے انسان دور کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے، اس کی طبیعت کی سختی کی وجہ سے، اس کے سخت الفاظ کی وجہ سے، اس کے سخت بولوں کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی بددیانتی کی وجہ سے، اس کے جھوٹ کی وجہ سے، اس کے بداعمالیوں کی وجہ سے۔ یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح، کوئی انسان معاشرے میں نماز پڑھتا ہو اس سے کوئی دور نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک بندہ معاشرے میں دکھا دے کہ جی جب سے میں نماز پڑھنے شروع کی یہ ذرا مجھ سے دور دور رہتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے دور دور رہنے لگا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھنے آتا ہے اس کو ٹوکتا ہے، اب نماز نہیں پڑھتی، جہنم میں جاؤ، چل نماز پڑھنے چلے، پھر ملا آپ نماز نہیں پڑھتے، آخرت میں جلو گے، چل یہ کہہ کے پھر مسجد میں، اب وہ وہاں دور کھڑا ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے یہ آ رہا ہے مسجد میں جانے کے لیے، وہ راستہ بدل لیتا ہے، کہتے نہیں پھر جہنم میں پہنچائے گا۔ یہ نماز پڑھنے کی وجہ سے دور نہیں ہوا، اس کے طرز عمل کی وجہ سے دور ہوا، اس کے طرز عمل کی وجہ سے دور ہوا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بعض لوگ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کے مزاج میں خشکی آتی ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں ہم نیک ہو گئے، باقی سب کو جہنم میں بھیج کے چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج نہیں رکھا، یہ مزاج نہیں رکھا کہ جب نیک کام کرنے لگے تو اس کے بعد طبیعت میں خشکی آ جائے اور خشکی آنے کے بعد بس کہ ایسا مزاج بنا لیا جائے کہ میں نیک اور باقی جہنمی ہوں۔ بے نمازی سے نفرت کرتے ہیں، میرے بھائیوں غلطی ہو رہی ہے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، انسان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ کہاں لکھا ہے کہ بے نمازی سے نفرت کرو؟ کون سی حدیث، کون سی آیت؟ ہاں یہ ضرور حدیث ملک ملیں گی کہ نمازی اپنے ساتھ اور نمازیوں کو قریب کرے، ترغیب دے، دعوت دے، شوق بڑھائے۔ اللہ رب العزت آج ہمیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، گھروں کے اندر رہتے ہوئے، کاروباری اداروں کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارے ساتھ انسان ہیں، اللہ ان انسانوں کو قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس کام سے، ہر اس عادت سے، ہر اس رویے سے، ہر اس بول سے، ہر اس عمل سے اللہ بچنے کی توفیق دے جس سے آج باپ بیٹے سے دور ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے دور ہو رہا ہے، گھر کے اندر گھر کے افراد ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، رشتے دار ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، کاروبار کے ساتھی ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر رہنے والے انسان اس انسان کی نہ بات سننے کو تیار ہے نہ پاس بیٹھنے کو تیار ہے۔ اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچائے اور وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے ہم بچوں کو بھی جوڑ سکیں، اپنے گھر کو بھی جوڑ سکیں، اپنے رشتے داروں کو بھی جوڑ سکیں، اپنے کاروباری ساتھیوں کو، اپنے دفتر میں رہنے والے اپنے ساتھیوں کو آپس میں جوڑ سکیں۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محبتوں والا معاشرہ بنایا تھا، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔